انتہائی محبت اور شفقت فرمانے والی شخصیت، عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا پروفیسر یار محمد سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ حسین انداز میں خطاب فرمائیں گے اور ہم نعروں میں ان کے خطاب کا استقبال کریں گے۔ نعرہ تکبیر، تھاکہ جڑے میرے ویر او دا تھلے رکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، کاس کوئی سارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ هو رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلاۃ کے بعد بانی محفل جناب خالد حبیب بھٹی صاحب اور قائد محفل محترم سید نوید شاہ صاحب اور نقیب محفل جناب محترم یاسر قادری صاحب اور زینت محفل تمام سامعین، حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا سنانا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری یہ حاضری نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم سید دو عالم سرکار دو عالم فخر دو عالم نازش دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں اکٹھا ہونا، ہمارا بیٹھنا، اس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میلاد پاک کے صدقے سے آپ سب کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق اور آپ کا قرب عطا فرمائے۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کو سجا کے بیٹھتے ہیں۔ جہاں تک میلاد پاک کا تعلق ہے اور ان ساعتوں کا تعلق ہے،
لوگ تو کہتے ہیں نا کہ نبی تو ایک بار آیا تھا، نبی کی ولادت ایک بار ہوئی تھی، تم ہر سال ہی میلاد مناتے ہو۔ نبی تو ایک بار آیا تھا، تم ہر سال ہی میلاد مناتے ہو۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ قرآن کتنی بار نازل ہوا تھا؟ کیوں بھائی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وہ قرآن آج سے 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ پر نازل ہوا تھا۔ قرآن کا نزول ایک بار ہوا، لیکن اس ایک بار کے نزول کی برکات قیامت تک جاری اور ساری رہیں گی۔ ہر سال جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو اس آخری عشرے میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اور اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس شب قدر کی تلاش ہے، وہ شب قدر کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ وہ رات جو شب قدر کہلاتی ہے، جس رات قرآن نازل ہوا، تمہیں کیا معلوم کہ اس رات کی کتنی قدر و قیمت ہے؟ سبحان اللہ۔ اس رات کا کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ رات جس رات قرآن نازل ہوا اور جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ وہی ایک رات ہے جو آج سے 1450 سال پہلے آئی تھی جس رات قرآن نازل ہوا تھا؟ یا ہر سال جب وہ مہینہ آتا ہے اور وہ رات آتی ہے تو وہ 1400 سال گزرنے کے باوجود جب بھی وہ رات آتی ہے، جب بھی وہ مہینہ آتا ہے تو اس کی فضیلت اتنی ہی ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کو فضیلت اور انفرادیت عطا فرمائی ہے نزول قرآن کی وجہ سے، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان کو یہ جو اتنی فضیلت ملی ہے یہ قرآن مجید کے نزول کی نسبت سے ملی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس مہینے قرآن نازل ہو وہ مہینہ تو تمام مہینوں سے افضل ہے، تو کیا خیال ہے جس مہینے صاحب قرآن تشریف لائے، جس مہینے قرآن نازل ہو وہ مہینہ تو تمام مہینوں سے افضل، تو ماننا پڑے گا جس کے صدقے سے ہمیں قرآن ملا، تو جس مہینے میں سرکار آئے ماننا پڑے گا وہ مہینہ ماہ رمضان سے بھی افضل ہے۔ جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات شب قدر بن گئی اور وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو جس رات قرآن نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو ماننا پڑے گا جس رات صاحب قرآن تشریف لائے وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ کیوں کہ اگر صاحب قرآن تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں رمضان ملتا، نہ ہمیں قرآن ملتا، نہ ہمیں ایمان ملتا، نہ ہمیں ایقان ملتا، نہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ملتی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملتی، نہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا، میں کائنات کو نہ بناتا، اور لولاک لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنی خدائی کو ظاہر نہ کرتا۔ تو عزیزان گرامی، اس لحاظ سے یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ بڑی فضیلت والی ہیں، اور جب یہ ساعتیں اتنی فضیلت والی ہیں تو جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ خود کتنا فضیلت والا ہوگا، وہ خود کتنا فضیلت والا ہوگا، وہ خود کتنا عرفہ اور اعلیٰ ہوگا۔ عزیزان گرامی، ایک بار جبرائیل علیہ السلام
نوریوں کے سردار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے. آتے تو پہلے بھی تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا. فرمایا جبریل آج ایک بات تو بتاؤ. حضور ساری کائنات کی باتیں تو آپ جانتے ہیں, کون سی بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا جبریل پتا تو مجھے بھی ہے لیکن میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں, تو کیا جواب دیتا ہے؟ عزیزان گرامی, جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور ارشاد فرمائیں کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل تو نے ساری دنیا پھر کے دیکھی ہے, ساری دنیا پھر کے دیکھی ہے. سدرۃ المنتہا سے لے کر تحت الثری تک تو پھرا ہے, مشرق سے لے کر مغرب تک پھرا ہے, شمال سے لے کر جنوب تک پھرا ہے. تو نے جنت کی سیر کی ہے, جنت کے حور و غلماں کو دیکھا ہے, جنت کے باغ و بہار کو دیکھا ہے, جنت کی رعنائیوں اور خوبصورتیوں کو دیکھا ہے, جنت کی تمام مخلوق سے تو واقف ہے, تمام فرشتوں کو تو نے دیکھا ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کی زیارت بھی تو نے کی ہے, آدم صفی اللہ کو تو نے دیکھا, نوح نجی اللہ کو تو نے دیکھا, ابراہیم خلیل اللہ کو تو نے دیکھا, اسماعیل ذبی اللہ کو تو نے دیکھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات تو نے کی ہے, حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات تو نے کی ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت تو نے کی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین و جمیل نبی تو نے دیکھا ہے. اے جبریل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے تو نے زیارت کی ہے, ساری کائنات کو تو نے دیکھا ہے, جنت کی حور و غلماں کو تو نے دیکھا ہے, تمام فرشتوں کو تو نے دیکھا ہے, ساری کائنات کی رعنائیوں اور خوبصورتیوں سے تو واقف ہے. جبریل بس مجھے اتنا بتا دے کہ ساری کائنات پھر کے دیکھیے کوئی مجھ جیسا بھی نظر آیا؟ جبریل تو نے ساری کائنات پھر کے دیکھی ہے, آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی زیارت تو نے کی ہے, سدرۃ المنتہا سے لے کر تحت الثری تک تو پھرا ہے, جنت کی سیر کی ہے, جنت کے حور و غلماں کو دیکھا ہے, ساری کائنات پھر کے دیکھی ہے. جبریل مجھے اتنا بتا دے کہ کوئی مجھ جیسا بھی نظر آیا ہے؟ عزیزان گرامی, اگر آج 14ویں صدی کا کوئی ملوانہ جھوٹ ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ حضرت کیسی بات کرتے ہیں, انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے سامنے ہی آپ جیسا کھڑا ہوا ہوں. لیکن خدا کی قسم وہ آج 14ویں صدی کا ملوانہ نہیں تھا, وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے جو نوریوں کے سردار تھے. ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا مشرق سے لے کر مغرب تک پھرا ہوں, شمال سے لے کر جنوب تک پھرا ہوں, سدرۃ المنتہا سے لے کر تحت الثری تک پھرا ہوں, جنت کی سیر کی ہے, جنت کے حور و غلماں کو دیکھا ہے, جنت کے باغ و بہار کو دیکھا ہے, آدم صفی اللہ کو میں نے دیکھا ہے, نوح نجی اللہ کو میں نے دیکھا ہے, ابراہیم خلیل اللہ کو میں نے دیکھا ہے, اسماعیل ذبی اللہ کو میں نے دیکھا ہے, یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت نبی میں نے دیکھا ہے, تمام نبیوں کی میں نے زیارت کی ہے. سونیا ساری کائنات پھر کے دیکھی ہے, پر کائنات میں آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل نظر ہی نہیں آیا. ساری کائنات پھر کے دیکھیے پر آپ جیسا نظر آیا. یہ جبرائیل کا عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جبرائیل کا عقیدہ ہے. اور یہی عقیدہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی تھا, جو کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. سونیا میری آنکھ نے تو آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ.
کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور عزیزان گرامی، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَأَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ سونیا، تیرے میلاد سے، تیری ولادت سے، جب تیری ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نور کے صدقے سے ساری کائنات کو روشن کر دیا۔ تیرے میلاد کے صدقے سے، تیری ولادت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو روشن کر دیا، منور کر دیا۔ اور عزیزان گرامی، قربان جائیں، جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے نا، تو ساری کائنات کو رب کائنات نے منور اور روشن کر دیا، ساری کائنات کو سجا دیا، فرشتوں کو پہلے الرٹ کر دیا۔ اور عزیزان گرامی، آپ کو پتا ہے کہ شہنشاہ کسریٰ، اس کا محل تھا بڑا خوبصورت عالی شان محل، اس کے محل کے 14 کنگرے تھے، تھا وہ عیسائی غیر مسلم۔ جب میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو اس کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کے گر پڑے تھے۔ ادھر میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے، ادھر ساری دنیا کے بہت اوندے منہ گر پڑتے ہیں۔ وہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر تھا، وہ بظاہر تو بیت اللہ تھا، لیکن حقیقت میں وہ بت خانہ نظر آتا تھا۔ 360 بت وہاں موجود تھے۔ جب میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے تو وہ کعبہ جھوم اٹھتا ہے۔ وہ کعبہ بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آج کعبہ بھی مصطفیٰ کے میلاد پر خوشیاں منا رہا ہے، وجد کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ آج مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا ہے، آج مجھے بتوں کی غلاظت سے پاک اور صاف کرنے والی ہستی دنیا میں آ گئی ہے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن، نور پیر کے وقت، نور پیر کے وقت، یہ وقت وہ تھا کہ جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، اندھیرا جا رہا تھا روشنی آ رہی تھی۔ رات عرض کرتی ہے سونیا مولا، وہ جو تو نے اپنے نبی کو بھیجنا ہے وہ مجھ میں بھیج تاکہ میری عزت بلند ہو جائے۔ دن کہتا ہے یا اللہ تو نے اپنے نبی کو بھیجنا ہے تو دن کے وقت بھیجنا تاکہ میری عظمت بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی ناراض نہیں کیا، دن کو بھی ناراض نہیں کیا۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ کا نور اس دنیا میں ظاہر ہوا، جب میرے مصطفیٰ کا نور دنیا میں ظاہر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب کر دیا، سیدہ آمنہ کے گھر کے اوپر لگا دیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ خصائص کبریٰ کے اندر ہے، بیہقی شریف کے اندر ہے، کنز العمال کے اندر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا جان سیدنا حضرت عبد المطلب وہ فرماتے ہیں کہ جس رات میرے پوتے کی ولادت ہونی تھی اس رات میں خانہ کعبہ میں تھا اور غلاف کعبہ کو تھام کے حتیم کعبہ کے مقام پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے، یا اللہ تو میرے مرحوم بیٹے کے گھر ایسا چاند بھیج دے جو ساری کائنات کو منور اور روشن کر دے۔ سیدنا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں ابھی میں وہیں تھا، ابھی میں رو رو کے دعائیں کر رہا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں۔ جب میں نے اس وقت اتنی بلڈنگیں نہیں تھی، اتنے ہوٹل نہیں تھے، ہر طرف راستے ہی راستے تھے، ہر طرف صاف تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے نظر اٹھائی نا مکہ مکرمہ کی عمارتوں کی طرف تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمام عمارتیں سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ جب میں نے لمبی لمبی کھجوروں کو دیکھا مکے کی جو گلیوں بازاروں میں لگی ہوئی تھی، تمام کھجوریں سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کے ستارے سیدہ آمنہ کے گھر کے قریب آ گئے ہیں۔ اور جب میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو خانہ کعبہ بھی سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عجیب منظر دیکھ کر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا منظر ہے۔ اتنے میں
ایک منادی آواز دینے والا خوشخبری لے کر آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوتا عطا فرمایا، پوتا عطا فرمایا۔ آپ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، لیکن گھر میں گھر کا دروازہ بند ہے۔ جیسے دروازہ کھٹکھٹایا، 2 فرشتے ننگی تلواریں لے کر سامنے آ گئے، عرض کرتے ہیں حضور آپ کو ابھی گھر میں جانے کی اجازت نہیں۔ فرمایا کیوں؟ میں اپنے پوتے کا دیدار نہ کروں؟ فرمایا آپ پوتے کا دیدار جم کریں، آپ نہیں کرنا ہے، لیکن ابھی آسمان کے فرشتے تیرے پوتے کی زیارت کر رہے ہیں، آسمان کے فرشتے تیرے پوتے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہ فرشتے تھے کہ جب مصطفیٰ کی زمین پر ولادت ہوتی ہے تو تمام فرشتے اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا زمین پر تیرا محبوب آ گیا ہے، اگر تو اجازت دے تو تیرے محبوب کی زیارت کر رہا ہے، تیرے محبوب کی زیارت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں تمام کو اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ کتنوں کو اجازت ہے؟ فرمایا 70,000 چلے جاؤ۔ کتنے فرشتے؟ سارے بولو 70,000 چلے جاؤ۔ وہ فرشتے آنے لگے نا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بلا لی، جبریل جی رب جلیل، فرمایا یہ فرشتے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جا رہے ہیں اور میلاد کا جلوس بنا کے جا رہے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس پہلے جلوس جو میلاد مصطفیٰ کا، لوگ کہتے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ کے جلوس نکالنا شرک ہے، جو جلوس دیکھے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ لوگ فتوے لگاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تھی اس وقت تو کوئی سنی موجود نہیں تھا، اس وقت تو کوئی نبی کا عاشق موجود نہیں تھا، تو پہلا جلوس کس نے نکلوالا اور کس نے نکالا؟ مصطفیٰ کے میلاد پر پہلا جلوس نکالنے والے فرشتے تھے اور نکلوانے والا خود خدا تھا، اور پہلے جلوس کی قیادت رب کائنات نے فرمایا جبریل میں چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی خوشی میں یہ جلوس نکالا جا رہا ہے اور میرے مصطفیٰ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں اس جلوس کی قیادت تو خود کر۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ جیسا حکم ہو، میں تو حکم کو لاؤں۔ قیادت کر کے آنے لگے نا تو اللہ تعالیٰ نے پھر بلا لیا، جبریل جی رب جلیل، فرمایا جب جلوس ہوتا ہے تو جلوس میں تو جھنڈے بھی ہوتے ہیں۔ یاسر صاحب یہ لوگ کہتے ہیں جھنڈے کیوں لگاتے ہو، جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کس نے لگائے تھے؟ میں کہتا ہوں اس وقت تو کوئی سنی نہیں تھا، اس وقت کون جھنڈے لگا رہا تھا؟ اس وقت تو کوئی سنی موجود نہیں تھا جو برقی کمکمے لگا رہا تھا، اس وقت تو کوئی سنی موجود نہیں تھا جو جلوس نکال رہا تھا، اس وقت تو کوئی سنی موجود نہیں تھا جو شرینی تقسیم کر رہا تھا۔ جبریل میرا جی چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کے جلوس میں جھنڈے بھی لگنے چاہیے، یا اللہ جو حکم فرمایا جا یہ میری طرف سے 3 نورانی جھنڈے لے جا۔ ہم اپنی طاقت کے مطابق جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق نور کے جھنڈے لگوا دیے، نور کے جھنڈے لگوا دیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جھنڈے پکڑے، آنے لگے تو رب کائنات نے پھر بلا لیا، جبریل جی رب جلیل، فرمایا تو میرے نبی کے گھر جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے؟ جب کوئی دوست کسی دوست کے گھر جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، کوئی شرینی لے کے جاتا ہے، خاص طور پہ جس گھر میں خوشی ہوتی ہے۔ آپ کا کوئی عزیز کسی بیٹا پیدا ہو نا تو آپ جب مبارک دینے کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ مٹھائی لے کے جاتے ہیں، شرینی لے کے جاتے ہیں، اگرچہ ان کو مٹھائی کی تھوڑ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی یہ ایک اعزاز ہوتا ہے کہ آپ شرینی لے کے جاتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل خالی ہاتھ جا رہا ہے؟ عرض کی مولا جو حکم فرمایا تجھے پتا ہے کہ کس ماحول میں میرا نبی پیدا ہوا ہے؟ جس جگہ پیدا ہوا ہے وہاں جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے صفے ماتم بھیج جاتی ہے، اس باپ کا گھر شرم سے جھک جاتا ہے، پھر وہ اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کر لے۔ جبریل میں نہیں چاہتا ایک طرف میرے مصطفیٰ کے میلاد کی خوشیاں منائی جا رہی ہوں اور دوسری طرف کسی گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہو، یا اللہ کیا حکم ہے؟
فرمایا یہ صرف مکہ کی بات نہیں ہے، میرا نبی صرف مکہ کے لیے نبی نہیں ہے، مکہ والوں کے لیے نبی نہیں ہے، مدینہ والوں کے لیے نبی نہیں ہے، بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں ارسلت الی الناس کافہ، میں تو ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، میں تو ساری، اور رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ کائنات کے جس ذرے کا وہ رب العالمین ہے، کائنات کے اس ذرے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ مر گیا، وہ تو نبی کی رحمت سے محروم ہو گیا نا۔ کیوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی رحمت للعالمین ہے اور تم کہتے ہو نبی مر گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر تم تو نبی کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ اور یاد رکھو کہ رب کائنات نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے وہ رب ساری کائنات کا رب ہے، اور کوئی چیز بھی اللہ کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ کی ربوبیت میں آتی ہے، ہر وہ چیز مصطفیٰ کی رحمت میں آتی ہے۔ اور جب تک خدا کی ربوبیت رہے گی اس وقت تک مصطفیٰ کی رحمت بھی رہے گی۔ یہی آیت مصطفیٰ کی حیات پر بھی دلالت کر رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، رب کائنات نے فرمایا جبریل جا زمین پر جا کے پوری دنیا کی عورتوں کو یہ خوشخبری سنا دو، پوری دنیا کی عورتوں کو کہ اے دنیا کی عورتوں، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی ولادت کے صدقے میں تمہیں بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ مصطفیٰ کی ولادت کے صدقے میں تم سب کو بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں ہیں جو خود خدا منا رہا ہے، اور وہ سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرحت اور خوشی والا بنا دیا، سارا سال فرحت اور خوشی والا بنا دیا۔ اور قربان جائیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے یہ ساری کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے، ساری کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن جس عظمت اور شان سے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، کائنات میں ایسا اور نبی کوئی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، ایسی عظمتوں والا نبی، ایسی رفتوں والا نبی، ایسی بلندیوں والا نبی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس محفل میں میلاد کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل پہ ناز کرتا ہے۔ آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اور نسائی شریف کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہیں۔ 4 کتابوں کا حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، اس کے بعد مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث موجود ہے، اور سعید طبرانی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہیں، نماز ہو گئی ہے، نماز کے بعد اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں حلقہ بنا کر، اور ایک دوسرے سے وہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی سنا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ حجرے میں تشریف فرما تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے، آ کے صحابہ کے پاس آئے، اور میرے مصطفیٰ نے ان سے سوال پہلا کیا، ما اجلسکم، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا جلسہ کیسا ہے؟ اجلسکم، یہ اجلاس، جلوس، جلسہ یہ بیٹھنے سے بنا ہے، جہاں بیٹھا جاتا ہے اس کو جلوس کا جلسہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جلسہ ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میرے مصطفیٰ نے ان سے سوال کیا، ما اجلسکم، میرے صحابہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں، سارے بولو یہاں، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ تمہارے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جلسہ کیسا ہے؟ کوئی بھی ترجمہ کر لو، سب ترجمے درست ہیں۔ عزیزان گرامی، اب جب میرے مصطفیٰ نے سوال کیا تو صحابہ نے جواب دیا، سنو، اور ایک ایک لفظ پہ غور کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ
अला मा हदाना ले दीन ही व मन्ना अलैना बेका या रसूल अल्लाह। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हमारा यहां बैठने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की हमदो सना बयान कर रहे हैं, अलामा हदाना ले दीन ही, इस बात पर कि उसने हमें अपने दीन की हिदायत अता फरमाई, और उसके बाद मन्ना अलैना बेका, और या रसूल अल्लाह हम अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि उसने अपना एहसान आपकी सूरत में हमें अता कर दिया। आपकी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान किया है कि आपको हमें अता करके अल्लाह ने हम पर एहसान कर दिया। हम तो अल्लाह तबारक व तआला का इस नेमत के मिलने पर शुक्र अदा कर रहे हैं। क्यों भाई, ये मिलाद मुस्तफा का जलसा। लोग कहते हैं किसी सहाबी ने मिलाद मुस्तफा मनाया था। मैं कहता हूं अगर मोहब्बत वाली आंख हो तो सब कुछ नजर आ जाएगा, और अगर अबू लहब और अबू जाल वाली आंख हो तो फिर नजर कुछ भी नहीं आएगा। मेरे मुस्तफा ने जब पूछा क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो, तो सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह की हमदो सना बयान कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और इस बात पर अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि उसने अपने दीन की हिदायत अता फरमाई। क्यों भाई, हम मुसलमान क्यों बने? अगर मुस्तफा ना आते तो हम मुसलमान होते पता नहीं क्या होते, सिख होते, यहूदी होते, ईसाई होते, पता नहीं क्या। अगर आज हम मुसलमान हैं तो ये मुस्तफा के मिलाद का सदका है। तो सहाबा भी शुक्र अदा कर रहे थे, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें दीन की हिदायत अता फरमाई। और ये सारी नेमतें क्यों मिली? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की हमदो सना कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का इकरार कर रहे हैं, और दीन की जो फकीयत है, मैं युरिदिल्लाहु खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह ताला जैसे भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमाता है। तो या अल्लाह हम तेरा शुक्र कर रहे हैं कि तूने हमें दीन की समझ बूझ अता फरमाई है। तो जिस पर अल्लाह राजी होता है उसे ही दीन की समझ बूझ अता फरमाता है। और उससे बढ़कर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन्ना अलैना बेका, अल्लाह ताला ने आपकी वजह से हम पर क्या किया है? एहसान किया है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कुल बेफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दें कि जब तुम्हें अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत मिले तो अल्लाह का फजल और उसकी रहमत के मिलने पर इन लोगों को चाहिए कि ये खुशियां मनाया करें। फलयफ़रहू, इन लोगों को चाहिए कि ये खूब खुशियां मनाया करें। और इस बात को अगर आप हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके अल्फाज में देखना चाहते हैं तो हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो क्या इरशाद फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर करम किया है, ये किस वजह से हुआ है, ये किस निस्बत से हुआ है? हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने इरशाद फरमाया, आप फरमाते कि मन्ना अलैना, मन्ना अलैना, अल्लाह ताला ने हम पर एहसान फरमाया बेनबी ही अपना हमें नबी अता फरमा करके। अल्लाह ने हमें अपना नबी अता करके हम पर एहसान फरमाया। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। इन तमाम का लब्बे लुबाब क्या बना? इन तमाम बातों का लब्बे लुबाब यही बनता है अजीज़ान ग्रामी कि फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए? तो अजीज़ान ग्रामी, ये महाफिल जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद का तज़किरा होता है, जिस महफिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के तज़किरे होते हैं, वो मामूली नहीं होते। और अजीज़ान ग्रामी, जब मेरे मुस्तफ़ा से सहाबा कराम ने ये जवाब, मुस्तफ़ा को सहाबा ने ये जवाब दिया, तो मेरे मुस्तफ़ा ने पता क्या कहा? मेरे सहाबा, ये जो बात आप लोगों ने कही है, क्या इस पे मुझे हलफ देते हो? भाई हलफ का तब लिया जाता है जब कोई बात शक वाली हो या जिस पे किसी को यकीन ना हो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सहाबा,
جو تم نے بات کہی ہے کہ ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں اس پہ حلف دیتے ہو؟ صحابہ نے برجستہ کہا یا رسول اللہ ہم حلف دینے کے لیے تیار ہیں۔ باقاعدہ طور پہ میرے مصطفیٰ نے ان سے حلف لیا کہ ہم یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں۔ جب حلف لے لیا نا، اب ظاہر ہے کہ یہ محلے حلف تو نہیں تھا، قسم کا محل تو نہیں تھا، یقیناً صحابہ کے دل میں بات گئی ہوگی۔ تو میرے مصطفیٰ نے وضاحت کر دی، فرمایا میرے صحابہ یہ جو میں نے تم سے حلف لیا ہے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تمہاری بات پر شک تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جو تم کہہ رہے تھے وہ سچ تھا، وہ حق تھا، وہ صحیح تھا، لیکن بات یہ حلف اس لیے لیا ہے کہ میرے پاس اللہ کی ایک امانت آئی تھی، اللہ کی ایک امانت آئی تھی، وہ تمہارے سپرد کرنا چاہتا تھا، اور میں حجرے میں بیٹھا تھا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ حضور مسجد میں جا کے دیکھیں وہ جو تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری آمد کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ فرشتوں کے درمیان ناز کر رہا ہے، ان لوگوں پر ناز کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر ناز کر رہا ہے جو تیرا ذکر کر رہے ہیں مسجد کے اندر۔ تو عزیزان گرامی، اصل بات یہ تھی کہ جس محفل میں مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے ہوتے ہیں اس محفل پہ اللہ ناز کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ فرشتوں زمین پر جا کر دیکھو میرے مصطفیٰ کے میلاد کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی محفل میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے، اور آپ سب کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔